سے میں تجھ پہ قربان یا حسین، 100 جان سے میں تجھ پہ قربان یا حسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت، سادات کرام، یہ بڑا پیارا سید میرے بچے آنے بہت پیارا لگتا ہے، بہت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، 10 روزہ شہدائے کربلا شہادت کانفرنس کی آج 5ویں نشست ہے، 5واں جلسہ ہے۔ اللہ میرے عظیم بھائی کے بڑے لاڈلے بھائی پیر طریقت، عالم شریعت، میرے بہت ہی دل دے قریب حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، اللہ عمر اندر، علم اندر، دین دی خدمت اندر، فیضان اندر برکت عطا فرمائے۔ سید نے رونقاں لا چھڑیا جی، تسی بھی ماشاءاللہ جنہیں ہوئے نا، میں 1-2 جگہ گل کیتی ہے، میں کہ یار سکھے کی دے جڑے لوگ نے نا بڑی محبت، یہ تواڈے منہ تے نہیں آندا پیا، حقیقت ہے بڑی محبت والے لوگ نے، لب سید گیا نے واہ ہی رونق لگ گئی ہے سرکار دا صدقہ۔ تو فیض حسن شاہ اور مینوں اینے کو پیارے تے لاڈلے نے، میرے چھوٹے ویر نے، وہ جدوں حکم کردے نے پیار نال کہندے نے، میں پھر نہ نہیں کردا۔ تقریر ہن میں ایک ہی کرن جوگا ہاں اور کردا بھی ایک ہی ہے کہ اے دوسری تاں کرنی پئی ہے، یہ سید ہی میں موڑدا نہیں، 50 سال ہو گئے تھک جانا، دوائیاں کھانا رہنا۔ بہرحال شاہ صاحب دے جننے رفقا ہو، ساتھی ہو، معاونین ہو، اہل علاقہ جڑے دور دراز تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے نواسے دی محفل چادری دیندے ہو، اے یقین رکھیا جے اللہ پاک بھی راضی، سرکار بھی راضی، سب دے گھر بار عمر رزق اندر انشاءاللہ مولا حسین پیر دا صدقہ اللہ کرم فرمائے گا۔ ایک کوئی گل کر کے تقریر شروع کرنا، اس بوئے تے بیٹھیاں کاٹا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں کاٹا، کھجل ہوئی ہوئے نے تے ہندے رہنے تے ہندے پینے تے ہندے رہن گے، جنہ سیدان دا بوہا چھڑیا ہے، جنہ سیدان دا بوہا چھڑیا ہے۔ میں 3 یا 4 گلاں تہاڈے نال کرنیاں، او غور نہ سن لیا جے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے نا، یہ ترجمہ بھی شاید نہ کراں، ترجمہ کراں تے کئی موضوع شروع ہو جانے نے تے میں پورے نہیں آ سکنا، تساں تے شاید نہیں تھکنا، اور میں صحت اجازت نہیں دیندی ہوں۔ اور ایک گل اہمیت دے آجے، فتنیاں دا دور ہے، عقیدہ نہ بچیا تے ککھ نہیں رہنا۔ یہ بڑے ضروری گفتگو ہوندی ہے عقائد تے، میں کراں یا کوئی کرے۔ شاہ صاحب دا تے میرا پیار ایک اس وجہ تو بھی ہے، وہ بھی پیٹے پکے سنی نے تے چکیا کدی ممی کوئی نہیں جی۔ 2-4 گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے، وہ توجہ نہ سن لیا جائے۔ میں گفتگو دا آغاز اتھوں کرن لگا، مرتے جانے ہی یار، ایتھے رہن واسطے کوئی نہیں آیا، بولو ایتھے رہن واسطے
100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, 80 ਨੇ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬੋਲਣਾ ਇਧਰ ਅੱਗੋਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, 80 ਨੇ ਦਾਦਾ, ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੜਦਾਦਾ ਤੇ 5-7% ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ। وہ ایک فقیر ذہن دا زمیندار وہ وائی بیجی کردا سی یا کئی پھڑی ساسو یا پانی پیا لاندا سی، جی کہہ لو یہ رمبی پھڑ کے گوڈی پیا کردا سی۔ ایک ہور گھوڑی تے آ گیا چٹ، انہیں آکھیا دا مالک تو ہے؟ انہیں آکھیا نہیں واری پیا دینا۔ حاضر ہو کے بہو واری پیا دینا، انہیں یہ دا کی مطلب؟ آندا پہلا کتے میرا دادا واری دیندا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا میں ویکھے ہے، پھر میرا پیو واری دیندا رہا ہے، ہن میں پیا دینا وا، یا 2-3 میرے پتر جڑے لگے پھر دے نہیں، میرے تو بعد یہ نہ واری دینی ہے۔ مالک تو اللہ ہی ہے نا، مالک تو اللہ ہی ہے۔ اور دوسرے پہلو تے اگر غور کرو، 30-35 یا 40 سال تک بندہ مالک رہندا، میں ہواں تسی ہوو تواڈے جو کوئی ہوئے شاہ جی، 30 یا 35 یا آخر 40 سال بندہ مالک رہندا ہے۔ یہ مالکی تے جیوندی ہی مک جاندی ہے، منڈے وانڈ لیندے نے، یا تیرے یا تیرے یا تیرے یا تیرے، مالک تے موڑ اللہ ہی ہے۔ پھر جڑے لڑ پیندے نا آپے چ نہیں رکھن تو پرا یا کھاڑے تو نہ لڑیا کرو پیڑیو، واری پہ دینے ہیں۔ مالک تے اللہ ہی ہے، تے جدو آپ مالک نہیں رہنا، مالک ہی ہے، تھوڑا جہا برداشت کر لیا کرو، تے ویڑا چنگا لنگ جائے گا۔ تو مرض کرنے کلو نفس ذائقۃ الموت، مرنا تے سارے ہی ہیں، اتنے رہن کوئی نہیں آیا۔ ایک جملہ ہم نے اتنے کہہ لیں دو اہل تبلیغ، کامیاب لوگ میں ویکھے بھی ہونے، حضرات توجہ نہ سننا، کامیاب لوگ میں ویکھے بھی ہونے، میں سنے بھی ہونے، جنہ موت یاد رکھ کے زندگی بسر کی تھی۔ پھر جتے غور کرو، میں کامیاب لوگ ویکھے بھی نے، کہ کچھ کتاباں چ پڑھے بھی نے، کچھ سنے بھی نے۔ کامیاب ہو ہی رہا ہے، بلکہ اگر قرآن پڑھا تے دنیا تے بھی کامیاب رہا ہے، قبر چ بھی کامیاب رہا ہے، حشر چ بھی کامیاب رہا ہے۔ کون؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ خلاصہ بیان کرنا، کوئی ترجمہ نہیں کرن لگا، جڑا بندے دے پتراں نوں رہیا ہے تے جڑے سامنے ایڈی کو قبر ہوئے نا، ایڈا کو ٹویا، ایڈی کو لمما، تے یاد رکھے میں رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، وہ پھر مولوی غلط تقریر نہیں کرتا۔ جڑا موت نوں یاد رکھدا وہ جھوٹ نہیں بولدا، وہ غیبت نہیں کردا، وہ چگلیاں تے شرارتاں نہیں کردا۔ جڑا موت نوں یاد رکھدا نا، وہ حرام نہیں کھاندا، وہ کٹ نہیں تولدا، ملاوٹ نہیں کردا، سود دا کاروبار نہیں کردا، رشوت نہیں لیندا، ظلم نہیں کردا، کسی دا حق نہیں کھاندا۔ وہ دے ذہن چ ہوندا بھی میرا کی ہے، اج ٹر جا، ونڈ تے بچیاں لینی ہے، حساب تے میں دینا ہے۔ پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی۔ دیکھو نا، میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مثال دین لگا، کو ٹھگی ٹھگی کر کے، جھوٹ فراڈ کر کے، رشوت لے کے، میں یا کوئی بندہ سود دا کاروبار کر کے جگیری بنا جائے، کوٹھا بھی چنگا بنا لے، کوئی 5-7 دکانہ یا پلازہ بنا لے، بنا کے نا ساری عمر کمایا، پہلا بیوی دیتا، پھر تیاں پتر دے، پھر انہاں تے خرچ ہویا، پھر پڑھائیاں شروع ہوئیاں، انہاں تے خرچ ہویا،
پھر جناب علی شادیاں شروع ہو گئی، وہ تے خرچ ہویا، آخر کی ہویا؟ کھا گئی بیوی تے بچے تے دوترے تے پوترے تے جوائی کھا گئے، جیڑا پلازا بنایا کوٹھا ونڈیا جگیر بنی بالا نے ونڈ لے، کھا بال گئے ونڈ اولاد لئی، صاحب تے ایسا ہی دینا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ یہ کیڑی عقل مندی ہے؟ اولاد موج کرے، جیڑا کماندہ رہا قبر چ لتر کھائے، اے چلے ہو اپنے آپ نال نہیں دشمنی کرنی چاہیے دی، جتھے دنیا تے نہیں رہنا اینا کچھ کرنے ہیں، کچھ ایس جگہ واسطے بھی کر لئیے۔ ایک دودھ ہے نا، دودھ سنیا دودھ، وہ چو کے پی لئیے نا فٹافٹ تے وہ بھی دودھ دی ہے، پر وہ دی تاثیر ہو رہے، پتی پا لئیے تاثیر ہو رہے، انہوں جما لئیے تاثیر ہو رہے، رڑک لئیے تاثیر ہو رہے، ہے دودھی حرام دی تاثیر ہو رہے، حلال دی ہو رہے۔ ایک اشارہ کرا، حرام دی تاثیر پتہ کی ہے؟ فرض کرو اگر میرا رزق حرام ہے، شاہ جی ہے، اسی اپنے ہی نام لے لینے ہیں، حرام ہے، اچھی بولا جب مسیح بیٹھے ہو، حرام دی کمائی دا ہر سال حج کریے قبول ہے؟ بولے نہیں کسی قبول ہے؟ ہر جمعہ بندہ جہاز تے بیٹھ کے ٹوٹے نالے عمرہ کرے، نالے اتنے نماز پڑھے، قبول ہے؟ ایک مکے نیکی کریے تے 1 لاکھ نیکی دا ثواب ہے، مدینے پاک ایک نیکی کریے کم سے کم 2.5 لاکھ نیکی دا ثواب ہے۔ اے جے حرام دی تاثیر، نہ مکے کچھ لبیا ہے، نہ مدینے کچھ لبیا ہے، نہ قربانی قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ نماز قبول، اے حرام دی تاثیری، اے حرام دی سریری۔ تسی میرے نو چنگے بندے بیٹھے ہو، پر سید ایک بات سن لو، میں تے سست غافل بندہ ماں، حلال پا کے آ تے حلال کھا، پھر مسیح تے نماز پڑھ، تینوں پتہ لگے الصلاۃ معراج المومنین کی ہے۔ توجہ کرو مہربانی، اور میں رزق حرام دی مذمت پہ کرنا، تسا بیان سنے ہوئے گا، پڑھیا ہوئے گا، میں جمعہ والے دن تے عید والے دن بھی کیا میں کبھی قربانی لین ہو جائے جدھر رزق حلال ہے تے گوشت کھان واسطے بسک 20 بکرے لے کے بن لو کہ میں ہی تقریر کراں تے خود جو لبے کھا لواں تے شاہ جی مینوں لتر مڑ چوکھے پے نا، کیونکہ میں تے بیان کرنے والے چوں کہ آپ کھاوا تے چوکھے کر، یہ مینوں چوکھے پینے نے تے چنگی گل سچی سن کے تسی بھی توبہ نہ کیتی، ہونی تواڈے نال بھی پیڑی جے۔ تو ضمناً بات آ گئی، میرے حسین نے جو قربانی دی دین واسطے یہ دین بیان کیتا میں، تو مرتے جانے ہی ہیں، بولو ساریاں کے موت ہونی ہے کہ نہیں؟ جنہیں نہیں مرنا نہ بولو، کل نفس ذائقۃ الموت، آنی ہے، پر جیڑا بندہ ہوئے نا شہید، اتھے کفیت اور ہوندی ہے، او دی میت کفیت، جیڑا اونج مر جے او دی کفیت ایویں ہی ہے، مرتے جانا ہی ہوندا ہے۔ خوش نصیب اوے جیڑا مریا ہے تے شہادت دی موت مریا ہے۔ کیوں بیٹا؟ مولوی صاحب اللہ واسطے تسی بھی زور لانا ہے تھوڑا جیا، مرتے جانا ہی ہے، پر کنے وقت ہو دے بلند نے جنہوں ملی موت آئی تے شہادت دی موت آئی۔ میں فضائل شہادت نہیں سب بیان کرتا، پر ایک گل کر دینا، شہید دے متعلق ہے وے ادھر جامع شہادت نوش کردا ہے، ادھر جنت ویندا ہوندا ہے تے گناہ رب معاف کر چھڑدا ہے۔ جی مرتے جانا ہی ہے،
تو پتہ لگا شہادت اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، شہادت دی موت مرتے جانا ہی ہے۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مرتے جانا ہی ہے، کہ میں خود بھی پسند کرنا تے تانوں بھی کہنا اے مرتے اساں جانا ہی ہے، چنگا نہیں شہادت دا جام نوش کر لئیے۔ تو شہادت اللہ دا انعام ہے، کی لفظ بولیا شہادت اللہ دا انعام ہے اور اللہ دا فضل بھی ہے۔ ہن میں درجے دی گل کر لگا، بے شمار درجے نے شہادت دے، ڈب کے مر گیا شہید ہے، سڑ کے مر گیا، بے شمار درجے نے، کیونکہ گل کرنی ہے میں بڑیاں دی، نہ تھکے بیٹھے ہو آئی، اچھی بولو، میں بار بار وینا پہ آلہ بول دے کہ نہیں بول دے، سارے درجے تے ان میں بیان کرا دے بیان ہی نہیں ہو سکتے، گل کرنی ہے بڑیاں دی، بولو گل کرنی ہے، درجہ بھی بڑا بیان کرا نا۔ ہن سنو پھر شہادت، دو لفظ سنو پھر میں قرآن پڑھا، شہادت اللہ دا انعام بھی ہے اور بہت بڑا درجہ بھی ہے۔ گوڑے تھلے کر، شہادت اللہ دا، چلو بار بار میں نو یا کیا جے بولو، شاہ جی تو مارا گا میں، شہادت اللہ دا، شہادت اللہ دا بہت بڑا درجہ بھی ہے۔ دو گلہ میں کیجئے کری سارے میں نہ بولو، شہادت اللہ دا تے بہت بڑا۔ ہن قرآن دیا ہے اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ دا انعام بھی ہے، اللہ دا تے بہت بڑا۔ یہ فیصلہ قرآن چ ہو گیا۔ ہوں میں ایت پڑھیے نبی صدیق شہید، ایک منٹ اتنے بھی دے رہے ہیں، عقیدے کی گل ہو جائے گی۔ پہلا درجہ من النبیین، یہ بیان کون کرتا پیا؟ سو ہی جاؤ، بلہ کون بیان پیا کرتا ہے؟ فتنے دا دور ہے، گل سمجھ لو بھائیا، بتھیرے شیر تمہیں سناندے رہا کہ سناواں گا بھی، ساری عمر شیر پڑے نے، مسئلہ بھی سمجھ لو، فتنے دا دور ہے نا۔ پہلا درجہ کنہ دا ہے؟ نبیان دا، کنہ دا؟ پتہ لگا پہلا درجہ نبیان دا، غیر نبی نبی دے برابر نہیں ہو سکتا، غیر نبی نبیان دے برابر، اے رب نے پہلا درجہ بیان کیتا ہے۔ پہلا درجہ کنہ دا ہے؟ غیر نبی پاویں صدیق اکبر ہون، پاویں مولا علی ہون، نبی دے برابر، اچھی بولو نبی دے برابر، جیڑا امتی نو نبی دے برابر کہے او بھی گمراہ ہے، جیڑا افضل کہے او بے دین ہے۔ یہ قرآن ہے، میں نہیں آندہ پہ آواز آئی ہے، راوی آندہ ہے پہ، میں زندگی چیئے گا، میں بلکہ بھی نہیں آکھیا فلانی کتاب اینی جلد
فلاں مولوی صاحب دی لکھی سوے دا کھبا پاسا 70 نمبر 9 تھلیوں گنیے 70 نمبر 9 اتوں گنیے 70 نمبر 13 میں زندگی چ نہیں آکھیا کیوں میرے ہاں بزرگاں میرے ہاں استادہ میں دسیا جڑے مولوی انج کرنو بیوقوف ہوندے نے کتاب ہن پتہ نہیں تو سمجھ آنی ہے کہ نہیں آنی ذرا سامنے بھی آ جائے سامنے بھی آ جائے کتاب تائید اندر پیش کری دیئے دلیل اندر نہیں پیش کری دی کتاب تائید اندر پیش کری دیئے مولوی جی دلیل اندر پیش نہیں کری دی دلیل جدو عقیدے دی گل کریے یا اللہ دا قرآن پڑھی دے یا مدینے والے دا فرمان پڑھی دے کچھ سمجھ آ رہی ہے بس میں تسی بولو میں خوشی ہو جاندی ہے سمجھ رہے مولوی صاحب تائید اندر کتاب پیش کری دیئے دلیل اندر نہیں دلیل جدو بھی عقیدے پہ بیان کرنی ہوئے یا قرآن دی آیت پڑھیا کرو یا سرکار دی صحیح حدیث پڑھیا کرو اکڑیاں شڑیاں نہیں پتہ نہیں تو سمجھ ہونی ہے کہ نہیں اکٹیاں وڈیاں اپنی مرضی نال بنائیاں وچوں کڈیاں او نہیں اس میرے آقا نبی المخبر نبی المخبر اے تے نبیان دا نبی رسولان دا رسول علم ما کانا و ما یکون رب نے تا فرمایا ہے اس واقعے میں سرکار نے فرمایا ایک پاسے لوگ آکھنا حضور دی حدیث ہے تے قرآن نال ٹکرائے نا کہ میرے غلاموں منیا جے نا اے نا آپ ہی بنائی ہے اے کدی نہیں ہو سکدا میں کچھ ہو رکھا میرا رب کچھ ہو رکھے جو او آندا ہے میں آنا جو میں آنا او دا عمل میرا عمل وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما جی وہ دی بیعت میری بیعت ید اللہ فوق ایدیہم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ترجمہ تفسیر کرا گل لمبی ہو جائے گی کچھ سمجھ آئی تھے مولوی جی اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ سمجھ آئی ہے اچھا کوڑ یہ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دیکھ پاٹے یہ مجھے بندے تو جاہل کہنے میں اس لفظی تو ہی ہے مولانا میں غلط کہہ رہے ہیں تاریخ میں یوں لکھا ہے تاریخ یہ کہتی ہے تاکہ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ بیوقوف تاریخ حجت نہیں ہوتی تاریخ دلیل نہیں ہوتی تاریخ مصنف کے ذہن کی انعدار ہوتی ہے جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے تاریخ تے پٹھو دی مخالفت بھی کر دی ہے تے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ تے ایوب دی مخالفت بھی کر دی ہے تے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ تے ضیاء الحق دی مخالفت بھی کر دی ہے تے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ تے مشرف دی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ تے ہن بھی لکھی جا رہی ہے جدا عمران خان شکوئے وہ دی تعریف لکھے گا میاں نواز شریف صاحب تے تنقید کرے گا جدا چکو میاں نواز شریف صاحب والے وہ دی تعریف کرے گا کہ عمران خان تے تنقید کرے گا سمجھون دا مطلب ہے بیوقوف تاریخ ابو بکر صدیق کی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ عمر فاروق دی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ عثمان غنی دی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت سنیا جے تاریخ مخالفت بھی کر دی ہے عثمان غنی دی حمایت بھی کر دی ہے تاریخ مولا علی دی مخالفت کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ حضرت امیر معاویہ دی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ مولا حسن و حسین دی مخالفت بھی کر دی ہے حمایت بھی کر دی ہے تاریخ یزید دی حمایت بھی کر دی ہے تے مخالفت بھی کر دی ہے اور جے کچھ بیان کرنا ہی صحابہ دے خلاف بیان کرنا ہی قرآن پڑھنا
اہل بیت کے خلاف بھونکنا ہی تے قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا قیامت آ جائے گی گستاخ صحابہ اہل بیت نہ قرآن پڑھ سکے گا نہ مدینے والے دا فرمان جنہوں سمجھ آئیے کری پھر آکے واہ حسین جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے تاریخ پڑھ کے عقیدہ بیان کردہ پیا جنہاں بسم اللہ فتح علی کلو سکھنی انہوں نے قرآن دا پتہ کیا جی اللہ دا کلام ہے والذی جاء بالصدق لا ریب فیہ پتر شک بھی کیتا تے تیلا نہیں رہنا نسے کدی دا انکار ہے لا ریب فیہ اگر شک کرو گے میرے میں آپ نمبر دیں دے پٹواری دیو پترو قرآن پڑھو گا گوئیاں آڑا کیتا کیڑا گوئیاں آڑا تمالا پانا آڑا کوالا آڑا کوالا تے گوئیاں تے تمالا آڑا کیتا نہ بیان کر جو رتی تے عقیدہ قرآن پڑھ کے بیان کر قیامت آ جائے کہ تو قرآن پڑھ کے عقیدہ نہیں بیان کر سکے گا کتابہ کی لکھیا لکھیا رہے کتاباں کی نہیں لکھیا بڑا کوئی لکھیا پران سٹو اس کتاب نو کتاب کی لکھیا کیڑا لوہے محفوظ تے لکھیا من النبیین اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سنوئے کدی بہ کے نا سید فیض الحسن شاہ واسطے تے میرے واسطے دعا بھی ہون کریا کرو پتر جدے کٹور گیا نا سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے رونا تساں سانوں ہی بڑا ہر بندہ یہو جی تقریراں نہیں دے کردا غلط نہ پیا تانوں کی سمجھیا کہ تقریراں کرنی سوکھیاں نہیں کی چیز فیس پہ کرنے تو نہیں پتا اسی دسنا نہیں چاہتے ساڑھے پچھے مولا علی ہے تو انہوں دے صرفانے سن لو فتنے دے می پہ پہندے جے اہل سنت عقیدہ یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفت بلا فصل صدیقی اکبر نے یار لوگاں دا کیتے مولا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حلتا ملود کعبہ میانے ملود کعبہ پروردہ گوش نبوت انفسا نوا انفسا قوم جان مصطفیٰ علی جان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء امام المتقین امیر المومنین سیدنا علی المرتضی سب تو اللہ نے میں نے کوئی ہٹ کرن دی ضرورت نہیں لکم دینکم ولی دین تیرا قیدہ تینوں مبارک میرا قیدہ انہوں مبارک پر چلے آ قرآن پڑھ کے ویک صدیق جنہ بھی آلائے علی جنہ بھی آلائے امتی یہ نبی نہیں امتی ہوندہ نبی ہوندہ امتی نو نبی دے برابر کہنا بہت بڑی جہالت اور گمراہی ہے نبی نالو افضل سمجھنا تے نبوت دی توہین ہے اے مقام نبوت دے گستاخ اے مقام نبوت دے دھاکہ مارنے والے ہوش کرو علی امتی ہے امتی نبی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا
اللہ کتھوں ہو گیا؟ اس واسطے فرمایا علی مولا علی خود فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا 2 گروہ میں تیری وجہ تو لتر کھان گے، جنمی ہون گے کیڑے؟ ایک تیری شان کٹان والے، ایک تیری شان بدان والے۔ آکھو نا الحمدللہ، اسی نہ کٹان والے نہ بدان والے۔ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو۔ من النبیین، اگلا مسئلہ میں شروع کر لیا، جنہیں 5-6 مسئلے میں بیان کیتے ہیں، جنہوں سچی گل کریا جے سمجھ آئی چک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہن اگلا مسئلہ بیان کر لگا۔ من النبیین، آکھو سارے ہی نبی شان والے، اچھی بولو سارے نبی، مگر یہ بھی مننا پائے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ خلاصہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ ایک پاسے ساری دنیا دے انسان ہو، کی عرض کرنا پیا، پوری دنیا دے انسان ہو، ایک پاسے خدا دی خدائی دے سارے فرشتے ہون، سنو سکے کی آلے ہو، ایک پاسے ایک رسول ہوئے، ایک رسول ہوئے، رسول دا درجہ اے جیڑا ساریاں فرشتیاں تو بھی آلہ ہے، ساریاں انسانوں تو بھی آلہ ہے۔ اور وضاحت کر کے سمجھانا انج بولو، ایک رسول ساری خدائی چو آلہ، بولو ایک رسول ساری، ایک رسول ساری ورفع بعضهم درجات، ایک رسول ساری خدائی چو آلہ، مدینے والا ساریاں رسولہ تو آلہ۔ ٹھنڈ نہیں جے پئی ایتھے، اور سنیو، ایک رسول ساری خدائی چو آلہ، فرشتیاں انسانہ چو آلہ، ایک رسول ساری خدائی چو آلہ، مدینے والا ساریاں رسولاں چو آلہ۔ سنو کنہ آلہ، اگے ابہام ہے، اگے ابہام ہے، منہم من کلم اللہ، کہتے ابہام کوئی نہیں، ورفع بعضهم درجات، اگے ابہام ہے، رب نے حد نہیں دسی، کیوں؟ جتے حد ہوئے اتھے محبت نہیں ہوندی، جتے محبت ہوئے اتھے حد نہیں ہوندی۔ جو جون اگلے لفظ دے آؤ، من النبیین، اگے پڑھو، والصدیق، جیڑا تھکیا اچھی بولے، والصدیق، من النبیین والصدیق۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، جی میں سارے نبی اللہ سینے دا دو لا کے منڈے منڈے بولو، سارے صدیق بھی اللہ، جی میں سارے نبی اللہ اویں سارے صدیق بھی، بولو ایویں سارے صدیق بھی، جیویں سارے نبیہ تو اللہ، سرکار نے سارے صدیقہ تو اللہ، صدیق اکبر کیویں؟ اے میں دلیل دے دینا، اے میں دلیل دے دینا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اس سے عام مولوی مفتی ملا مفکر محدث مفسر دی بات نہیں ہو رہی، قرآن دی تفسیر بیان کر لگا وہاں کدی زبان چ نکلی تفسیر، جیدے متعلق میرے آقا نے فرمایا نا مدینۃ العلم ولی انبابها، جیدے متعلق سرکار نے فرمایا علی مال قرآن، قرآن مال علی، جیدے متعلق سرکار فرماندے نے گھوڑے تے بین تک پورے قرآن دی تلاوت علی کرے،
بسم اللہ دی بےحدی تفسیر کرے 70 اونٹ بوجھ نہیں اٹھا سکتے مولا کائنات خود فرماندے نے جنہ میں قرآن نو جاننا میں کو نہیں جاندا اپنی بگانیاں تفسیراں چ گل نہ ہوے تے میں ایتھے بیٹھ کے نا لعنت اللہ علی القاذبین جی میں ہوا کو اور جیڑا قرآن دی تفسیر غلط کرے آکھو لعنت اللہ علی جیڑا سچی نہ گل منے ہو پھر توں سنبھال ہے مولا علی کو پوچھا گیا حضور آپ فرماندے ہو قرآن دا ایسا کوئی مقام نہیں جیڑا میرے علم تو بارے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایدی تفسیر کی ہے مولا علی نے فرمایا الذی جاء بالصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر اور روایت سنو مولا علی فرماندے نے پہ مولا علی نہ ہون لعنت اللہ علی القاذبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مولا علی فرماندے نے میں موجود ہاں دروازہ کھلیا فجاء ابو بکر آئے تے سرکار ویکھ کے خوش ہوئے کہ انج اشارہ کر دینے انت صدیق انت ثانی اثنین اذ ہوا فی الغار اذ ہما فی الغار علیو ویکھ میرا غار دا ساتھی آ گئی میرا صدیق آ گیا آئی مولا علی خود فرماندے نے لوگو مینو رب دی عزت دی قسمیں اسمو فی السماء صدیق ہن دس میرے ابو بکر صدیق وڈا صدیق صدیق اکبر ہے کہ نہیں اور پھر من النبی والصدیقین والشہداء والصالحین یہ مسئلہ دی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ آکھو واہ حسین آکھو ہن اگلے لفظ پہ آ جاؤ والشہداء ایڈا بڑا درجہ جی انعام اللہ علیہم انعام بھی ہے پہلا درجہ نبیان دا بولو دوجا درجہ بول یار پہلا درجہ زور نہ پہلا درجہ دوجا درجہ یہ ترتیب کی دی ہے کسی مولوی دی ہے کہ اللہ دی ہے چلیا پھر اللہ دی مان پہلا درجہ چلو سوئی جاؤ پہلا درجہ پہلا درجہ دوجا درجہ یہ کیڑی لوڑ ہے والیاں دی کیڑی لوڑ ہے پوچھن دی خلیفہ بلا فضل کون ہے آدیش تا نہیں پیا من النبیین والصدیقین خلیفہ بلا فضل پھر کون بنے ہیں بولو کون بنے ہیں حضور دی مولا علی اتھے مولا حسن اتھے مولا حسین اتھے مولا حضرت عمر فاروق اتھے حضرت عثمان غنی اتھے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلح کنوں ملیا ہون کا دا شک رہ گیا کہ خلیفۃ بلا فضل کون ہے 25 سال کنا تقریباً 25 سال مولا علی مولا حسن مولا حسین اہل بیت نمازاں پڑھتے رہے نے خلفائے راشدین دے پیچھے حضرت صدیق اکبر دے پیچھے میں بس زیادہ گل نہیں کر دینا پتر جی یا علی نو خلیفۃ بلا فصل تے خلیفہ برحق من لے عمر نو خلیفہ برحق من لے نہیں تے علی دیا نمازاں دا حساب دینا پینا ہے اجے اگاں گل ہو رہے ہو میں پھر کس ویلے کراں گا کیسی گلاں کر رہے ہو یار کربلا چ مولا حسین بولو کربلا چ کون ہے مولا اچھی بولو کربلا چ مولا اے اچھی بولو کربلا چ مولا سر داد نہ داد
دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ استو حسین پتر قربان کی چھوٹا رشتہ نہیں پتر قربان کیتے بھتیجے قربان کیتے بھانجے قربان کیتے رفقا قربان کیتے یزید بے ایمان دی ہتے بیعت نہیں کیتی او دی بیعت نہیں کیتی ادھر اسداللہ بھی ہوئے یداللہ بھی ہوئے حیدر قرار بھی ہوئے دماغ کو کم لے جدو کٹ پیتی ہوئے نا او تو میری گل تے غور کری پتر ہو کے ڈٹ گیا علی ہو کے مگر کیویں نیت لیا حق دی گل اے حسین دا ڈٹ جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے علی دا من لینا ابو بکر عمر دے حق دی دلیل سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ پھر بولو والشہداء چھوٹی جی گل ہو کرا جڑے غور نہ سن دے سبحان اللہ آکھو میں قرآن ہی پڑھنا پہ کوئی گل تے نہیں کیتی یا مولا علی تفسیر تے روایتاں بیان کیتیاں مولا علی تے فرمان بیان کیتے ہن پھر آیاتاں دو نے پڑھنی ایک کے ایک خطبے پڑھی ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا جڑے میری راہ قربان اور زندہ نے صرف فرق ہے کہ تہاڈا شعور نہیں تہاڈا علم تے ریسرچ تک نہیں پہنچ سکدی دوجی آیت فرمایا ولا تحسبن الذین کہنا بھی نہیں تے سوچنا بھی نہیں کہنا بھی نہیں تے میرے حال توجہ کرو کہنا بھی نہیں تھے کہ درجہ کنویں تیسرا بولو درجہ کنویں پہلا درجہ سب تو اعلیٰ حضور دوجا درجہ صدیقان دا تیجا درجہ شہیدان دا ایدہ صدقہ اینہ نو عزت ملی ایدہ صدقہ دوسرے نو عزت ملی ایدہ صدقہ تیسرے نو ملی جدے صدقے عزت ملے او زندہ ہے کہ حضور دا اپنا کی مقام ہوئے گا بھائی جنہوں بھی اللہ نے شان دیتی ہے نا حضور دا صدقہ دیتی ہے شہید تے ہوئی جڑا حق تے ہوئے کہ حضور دا امتی تے غلام ہوئے کہ جے امتی زندہ ہے تیسرے درجے والے دائے مقام ہے کہ جڑا سارے نبیان نالوں والا ہے وہ دے واسطے ایک کوئی میں وضاحت نہیں کرنی اے عقیدہ یاد رکھیا جے یا ایک لفظ یاد رکھیا جے حضور زندہ نے سندے نے جاندے نے پہچاندے نے کون ہے ایدہ نا کی ہے ایدے ابے دا کی نا ہے کتے رہندہ ہے کی پڑھدہ ہے کنی وار پڑھدہ ہے سرکار جدو چان جس ویلے چان جتھے چان جدے تے چان پاویں خواب چاجن پاویں جاگ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ سیتے بیٹھے کری خوش کر دیو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ جنہاں نو آ رہی ہے تین وری آکھو واہ حسین واہ اے کئی بندے ہاتھ نہیں چک دے پہ تسی حسینیہ جنا نہیں لکھانا چاہندے اے بولو رب تنو قیامت والے دن حسین دے غلاماں چ اٹھائے واہ حسین زور نال ہور بری کہ زور نال بھائی ہن او بولے جنہیں زور نال آکھنا سین والے بھی سڑک والے بھی ہاتھ چکو جڑے حسینی ہو تھکنا نہیں تھکنا نہیں
یزید دی مانوی اولاد سڑ گئی یزید دی مانوی اولاد اے اگ لا دیتی ہے سینیاں میں تساں حسینیہ نے ساتھ چھڑے جے یزیدی پھر بولو واہ واہ حسین اگلا یزیدیاں نو اگلا دیو کرو ذکر حسین دا سارا سینے یزیدیاں دے خوش رہو مولا پنجتن پاک تنو انشاءاللہ آباد رکھے گا لوڑی یہ بھی مسئلہ مکمل ہویا شاہراں نو پوچھنا کنے مسئلے بیان کیتے نے میں 8 پہلے بھی کیتے ماشاءاللہ جی میں تسی آکو اسی ہونی کر لیں جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دے ہو یہ بڑا سونا سید تے پھوڑا سید انہیں کہا جنہی میں نو سمجھ آئیے میں تے ہونی گل کر یہ میرے بچے ورگا چھوٹیاں ویرہ ورگا اللہ علیہ السلام بس دلوں پہ دعا دے لو شاہ جی میں برادری نو من کے خوش ہونا سارے علماء حق میرے سر دے تاج نے جدو میانیاں دی گل کرنا بد عقیدہ دی گل کرنا کہ شاہ ہی میرے نیڑے کیوں نے برادری جو ہے انی گل ہوندی سونے لگ دے ہو جڑے جڑے سید ہو اللہ تعالیٰ سارے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لو جی جنہی تسا توجہ نال گفتگو سنی ہے نا میں گزارش کرنگا یہ دو حصے توجہ ہور کریا جے کیونکہ گل پھر تانوں سمجھ آئے گی اہل سنت و جماعت سارے شہیداں دا غلام ہے اچھی بولو سارے شہیداں دا اچھی بولو سارے شہیداں دا بدر دے شہیداں دا احد دے شہیداں دا خندق دے شہیداں دا شہدائے اسلام دا شہدائے کربلا دا اسی تے منکر ہے ہی نہیں کسے دے بے ادب ہے ہی نہیں سانو تے پیر آکھیا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او بلکہ میرے آلہ فرمانے لتران تو بچنے ہی یہ ہمیں پٹواری دا پتر بن کے ہمیں نمبر نہ سٹیا کر ایتھے مار جے لتران تو بچنے ہی سونیا تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میں تے مدینی شیویں نے اشارہ کرنا ہونا سونیا کوئی ہور اوقات نہیں میری وے مدنی مایا بس تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اسی سارے شہیداں دے میں کسی تھوڑی توجہ اگے نو زیادہ کریا جائے بندے جدو شہید ہوندے نے نا ادو لوگ کہندے نے بھائی فلانا بھی شہید ہو گیا جے فلانا بھی شہید ہو گیا
فلاں بھی شہید ہو گیا ادو آدھے ہو نا جنہ چر شہید نہ ہوئے انہاں چر نہیں نہ کہی دا اللہ تعالی شہداء کربلا دا صدقہ مولا پنجتن پاک دا صدقہ اپنی رحیمی تے میرا دل کیتا میں دعا کراں رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ پاک فوج دی حفاظت فرمائے دن راتی بارڈراں تے خبراں پڑھی دی میں اپنی کفیت بیان کرنا پیا بڑا دکھ ہوندا ہے تکلیف ہوندی ہے اینے جوان شہید ہو گئے دہشت گردی اینے جوان ہو گئے یقین کرو دکھ ہوندا کہ نہیں ہوندا چوڑا مارن والے تے مار دے ہی رہنا ہے آ جڑے آرام نہ بیٹھے ہیں نا اللہ رسول دے فضل تو بعد اس واسطے بیٹھے ہو جوان اتنے موجود نے گورنمنٹ دا مرادم تے ہر ایک تنہا لیندا ہے جی میں وہ پہ لیندے نے نا بھکھیاں تے برفاں تے گرمی تے جنگلاں چ بہ کے بلکہ یہ گلی گلی نگر نگر پولیس دا محکمہ حفاظت کر رہا جڑے اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی حفاظت فرمائے میں کہہ رہا جدو کو شہید ہوئے نا پھر خبر ہوندی ہے فلاں شہید ہو گیا ہے اینے بندے شہید ہو گئے نے چلو میں زیادہ نہیں 4 بندیاں دا نام لین لگا حضرت مولا حسین 1 مولا علی 2 مولا حضرت مولا حسین 1 مولا علی 2 حضرت عمر 3 حضرت عثمان 4 اسی 18 ذوالحجہ شہید بھی مننے ہاں یکم محرم والے بھی مننے ہاں تے 21 رمضان والے بھی مننے ہاں تے 10 محرم والے بھی مننے ہاں نیڑے نیڑے نے میں کہا چلو 4 دا نام لینے سکھے آگا جتھوں مرضی جا کے پوچھو نہ مننے واسطے دلیل کوئی نہیں اے 4 شہیدوں نے جڑے اجے شہید نہیں سن ہوئے میں کیا نہ پیا اے 4 شہیدوں نے جڑے اجے شہید نہیں سن ہوئے عرشہ والے بھی جان دے سن انہاں شہید ہونا ہے تے فرشہ والے بھی جان دے سن انہاں شہید ہونا ہے اوڑے تے میں دلیل دینی چاہیے بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 حضرت ابو بکر صدیق 2 جھوٹ بولا تے لعنت اللہ للکاذبین حضرت عمر فاروق 3 حضرت عثمان غنی 4 1 پیر 3 مرید اگے آگے احد پہاڑ جیڑا ہے میرے نبی دا یار ہے انہاں چواں دے قدم آئے تے احد ہلیا فقیر آندا نہیں وجد اندر آ گیا تے جدو ہلیا نا میرے دیکھ ٹھہر جا تیرے تے 1 نبی 1 صدیق شہیدان شہیدان تیرے تے 2 شہید نے اجے ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوئے عمر فاروق شہید نہیں ہوئے میرے نبی نے پہلے فرمایا اللہ علم مکان و ما یکون عطا فرمایا ہے شہید ہونگے اجے عمر شہید نہیں ہوئے لوگوں نے پتہ لگ گیا عمر شہید ہونا ہے عثمان غنی شہید نہیں ہوئے پتہ لگ گیا عثمان نے بھی شہید ہونا ہے مولا علی کولوں دی لنگے فرمایا اب سب تو بڑا بدبخت ہوئے گا جڑا تیری داڑھی رنگین کرے گا مولا علی دی شہادت دی خبر دیتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے حسین سواد نہیں آیا تنو گل سنانا ایتھے وے حسین نہیں تو نہیں سمجھ آئی سنیے میں کوشش کرنا زندہ باد جیڑا جوڑا نبی پاک دے قدماں دے تھلے آ جائے انہوں کی آندے ہو جوڑا شریف نلین شریف پاپوش مبارک کہندے ہو نا یہ کتھے سی حضور دیا قدماں دے تے نبی دے قدماں دا صدقہ کتنی بلند ہوئی اعلیٰ فرماندے نے تیرا مسند ناز ہے عرش بری معراج دی راتی جنہیں حضور بلند ہوئے حضور دا جوڑا نلین شریف بھی بلند ہویا
وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے جنہیں حضور بلند ہوئے حضور دا جوڑا بھی بلند ہویا سکھے کی والے ہو بزرگو جیڑا جوڑا نبی دے قدمان دے تھلے آ جائے وہ اتنا اونچا ہو جاندہ ہے جیڑا اتھے بیٹھا ہوئے سینے نہ لگا ہوئے ہوتا کی مقام ہوئے گا وہ جیڑا اتھے تے اتھے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے پھول میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے 5 باری پڑھو جڑے میرا حسین نبوت میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطور حجر اسود نو تے سرکار نے ایک کری چمے ہیں جنہوں ٹنگیاں رہی دے تے خوش ہوئی دے حجر اسود نو چم لیا ہے جنہوں ایک کری چمے ہیں حسن و حسین تے نبی پاک نے لا تعداد وری چمے ہیں یہ یاد نہیں یہ یاد نہیں یہی تے دو پر مردہ یا گوش مصطفیٰ یا علی نو کہہ سکتے ہو یا مولا حسن نو کہہ سکتے ہو مولا حسین نو کہہ سکتے ہو یہ تی حضور دی گودج بڑے نے پتھراں واسطے تے تکے گانا ہے کدی حسین دا نام لے کے بھی چم لیا جی ہن ٹھگور کرے آج شہادت کی بات ہو رہی ہے آپ روندے نے پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روندے نے پہ پتہ کیوں فرماندے نے فرشتہ آیا انہیں میں نو اطلاع دیتی ہے یہ بھی حدیث ہے کیوں جی حضرت کہ اے جنہوں چمنا تے پیار کرنا نہ پیار یہ 6-7 حدیثہ نے میں خلاصہ جا بیان کرنا پیار انہیں کربلا چ بھکھیاں تے پیاسا شہید ہونا ہے شہید ہونا ہے تے اتھوں دی مٹی بھی لے لو وہ سرخ رنگ دی ہو جائے گی یا خون بن جائے گی ہن میں دسا تھوڑی توجہ دی لوڑ ہے اے اطلاع کنے کلی چھڑ دیا تقریر اے اطلاع کنے کلی اے اطلاع کنے دیتی کون لے کے آیا کدے ول لے کے آیا تو مولا حسین دی شہادت رو حادثہ کہنا ہے حادثہ نہیں ہے اللہ نے سنیے اللہ نے کربلا مولا واسطے دین نو زندہ کرنے واسطے فرمایا سونیا جس دین دے جھنڈے لائے نہیں نا تے تیرے صحابہ نے تیری مدد کی تھی ہو والذی میں کولو نہیں آندہ پیا ایدکا بنصرہی و بالمومنین انہا مدد کی تھی تیرے غلامہ نے دوسرا مشرق مغرب جھنڈے لائے اے بے ایمان کا ٹھجریے کون ہے اے تھے بھی تیرا خونی کام دے گا میں حسین نو منتخب کر لیا ہے چھوڑ لیا ہے او تو کربلا دی اندر دین زندہ تیرا نواسا حسین کرے گا تو کڑیاں کہانیاں بنائیاں نے یہ انجو ہونا سی فرمایا عمر شہید ہونے عمر شہید ہوئے نے حضور نے فرمایا عثمان شہید ہونے عثمان شہید ہوئے نے مولا علی نے متعلق فرمایا کہ مولا علی شہید ہوئے نے کنوں کو پتا حسین کون ہے
تو لینڈ ہویا بندہ. اچھا تو جو کرو حضور رو رہے سن. بولو حضور محبت حسین چ رونا. او مولویو خشک مولویو بس صدقے دیاں بکراں دے مغز کٹ کے چوکھے کھا لیجے دماغ کم نہیں تہاڈا کم کردا. حسین دی محبت چ رونا حضور دی سنت ہے. مولا حسین دی محبت چ رونا حضور دی. او یار اجے تے حسین شہید ہوئے ہی نہیں. اجے تے حسین شہید ہوئے ہی نہیں. اجے خبر آئی ہے کہ میرے نبی پاک رو رہے نے. ایک کدی حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں نہیں جدن حسین شہید ہوئے نبی کنا کو روئے نے. ابن عباس دی ایک روایت بیان کر دیں. روایت اور بھی ہے. حضرت ابن عباس فرماندے نے میں مدینہ پاک ستا ہویا سا. دن دا ٹائم سی میں ستا ہویا سا. میں تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تاجدار دی ولادت ہوئی. حضور دی ولادت ہوئی. ختم نبوت دے تاجدار دی ولادت ہوئی. حضور دے کپڑا تے مٹی پئی ہے دھوڑ پئی ہوئی ہے. حضور دے بال بکھرے ہوئے نے. حضور دی اکھاں چوں آنسو نے. انہاں دے نشان موجود نے. داڑھی مبارک بھی موجود نے. عرض کیتی کملی والیا کیوں روندے ہو پے کہ آپ برتن اندر خون کی داجے. فرمایا میں کربلا چوں آیا واں. میرے موڈیاں دے کھیڈن والے کربلا بے کفن بے گور ہوئے نے. میرے بچے شہید ہو گئے. میرے حسین دے بھائی شہید ہو گئے. او دے پتیجے شہید ہو گئے. او دے ویر شہید ہو گئے. پانجے شہید ہو گئے. رفقا شہید ہو گئے. اے کربلا دی مٹی ہے. اے خون بھی حسین دا ہے. حضرت ابن عباس فرماندے نے جدو میں آنکھ کھولی تے میں رویا تے جدو مدینہ پاک شہادت حسین دی خبر آئی سی کہ اوہی ویڑا سی جدو میں خواب اندر حضور نو روندیاں ویکھیا سی. میں تاریخ تے نہیں بیان کردا پیا. اتنے بہت کچھ میں کہہ سکرا پر میں کہنا نہیں چاہتا. پھر کدی سے حضور روئے. فرمایا مٹی ہے دیتی بھی حضرت ام سلمہ نو. النبی المخبر النبی المخبر سرکار نو پتہ سی باقیاں دا وصال ہو جانا ہے. اے موجود ہوڑی حضرت ام سلمہ فرما دیاں جدو مدینہ پاک حضرت حسین علیہ السلام دی شہادت دی خبر آئی میں پج کے اندر گئی کہ مٹی ویکھی تو دا رنگ سرخ ہو گیا سی خون بڑی پئی سی. ایتھے بھی میں کہہ دینا شہادت حسین تے ہوئے جدا دکھ مٹی نو بھی ہویا. جدا دکھ پرندیاں نو ہویا. واقعات موجود نے. جدا دکھ پتھراں نو ہویا. جدا دکھ حیواناں نو ہویا. رون دی آواز ہوندی ہے جنہ دی رون دی آواز ہوندی ہے. میں تے پڑھنا ہونا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے. شہادت حسین کی بیان کریے. پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا. جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون پھوارا. پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا. جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون پھوارا. پر صدقے صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا. جان دیتی پر آن نہیں دیتی ہے درد دلدارا. میرے حضور روئے. بڑی توجہ میں کیسے اگے نو زیادہ. عمر فاروق دی شہادت دے گواہ حضور. عثمان غنی دی شہادت دے گواہ حضور. مولا علی دی شہادت دے گواہ حضور. امام علی مقام دی شہادت دے گواہ حضور.
شہید ہوتا جڑا حق تے ہوئے، جڑا حق تے نہ ہوئے شہید نہیں ہوندا۔ جنہوں سیاسی پارٹیاں شہید کہندیاں نے، پتہ نہیں شہید ہیں کہ نہیں، اللہ جانے۔ جنہوں مذہبی تنظیماں شہید کہندیاں نے، اللہ جانے شہید ہیں کہ نہیں۔ جنہوں گھر والے تے کنبہ تے قبیلہ شہید کہندا ہے، اللہ جانے شہید ہیں کہ نہیں۔ جدی گواہی میرے حضور دین اے شہید ہے، او حق تے وے، جنہیں انہوں حق تے نہ منیا۔ حضرت عمر فاروق دے سامنے کیس آیا، آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ یہودی کہے اندہ جی میں نبی دا فیصلہ منظور نہیں۔ آپ نے تلوار ماری تے سیر لا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ سکھے جوالیت توجہ، حضرت عمر فاروق حق ہے کیونکہ گواہ میرے حضور نے، شہید ہے حق ہے نہ مننے والا فلا وربک لا یؤمنون۔ عثمان غنی دی شہادت گواہ حضور نے، عثمان حق ہے نہ مننے والا فلا وربک لا یؤمنون۔ مولا علی حق ہے کیونکہ گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑا نہ مننے فلا وربک لا یؤمنون۔ حسین حق ہے جڑا نہ مننے فلا وربک لا یؤمنون۔ اچھا بولو جو سمجھ آئی تھی۔ حضرات توجہ جی، کر رہی ہے نہیں؟ چلو میں واقعی 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا یار میں تھک گیا، واقعی میں تھک گیا ہوں، چنگا کیتا یاد کرایا جی، نہیں یاد کراتا جی، بس کتو ایک گل کر کے سن لو، بس کرو۔ حضرات توجہ، شہادتاں بیان کریے، گلاں کریے، سچی گل ہے کہ درس شروع ہو جاندی ہے۔ ایک دھیان نہ گل سن لو میری توجہ دے نال۔ ایک یار سرکار نے ساری زندگی اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں، بلکہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت کے لاکھ سلام۔ غاراں چ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، سجدیاں چ حجرے چ تار رب امتی۔ حضرت توجہ، رب امتی رب امتی رب امتی۔ بلکہ قیامت والے دن سارے نبی شاہ جی حدیث پڑھو، جواب دیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ خود عرض کریں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ ایک سرکار ہون گے رب امتی رب امتی رب امت، بلکہ پل صراط تو لنگنے نا سامنے حضور رب سلم امتی رب سلم امتی۔ کمری والے آ انیاں دعاواں کیتیاں نہیں، بلکہ 9 پھیرے مارے معراج دی راتی 9۔ یا اللہ میری امت کمزور، یا اللہ میری امت کمزور، یا اللہ میری امت کمزور۔ اے 50 پڑھن گے کملی والے آ ایک وری حسین واسطے بھی اٹھا چپ کر۔ جڑے کمزور نے دعا کر چھڑی ہے، حسین کوئی کمزور ہے جی دعا کر؟ جڑے آپ لینڈ وہ آندے نے میرا حسین غریب۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، گل سمجھانا چاہتا۔ ایک میرے ملیا بیلی پچھلے محرم شریفاں دی گل ہے، کوئی 22-26 محرم سی ادھر۔ میں کہا کہ کنے پیسے لے نہیں؟ آندا بابا جی تھوڑے وڈیاں دا نام لئی دا ہے۔ میں کہا میں کہڑی وچوں پتی لینی تیرے کولوں؟ میں تے پوچھیا، آندا انے لکھ۔ میں کہا پھر ایک میں وعدہ کر ہوئے، تیرے وڈے تے جنجا منگدے رہنے، اج وعدہ کر حسین نو غریب نہ آکھی جدا نام لے آئی کہ لکھاں پتی ہو گیا حسین دا اپنا۔ ہاتھ چک کے بولو 5 باری بولو حسین بادشاہ، زور نال بولو اے۔ سونے آئے دے واسطے دعا نہیں کیتی، فرمایا اے دی تربیت میں کیتی ہے، اے شیر خدا دا خون ہے، اے پاک زارا دی گوچ بلیا، کہ او دی رضا ہے نا کہ اساں منی ہوئی ہے۔ جتھے لوگ میرا تے میرے علی دا شان بیان کرنگے،
زہرا دے سجدے تے عبادت تے تلاوت بیان ہوئے گی، قیامت تک لوگ دسن گے حسین نے زہرا دی گوچ کھیڈن دا حق ادا کیتا ہے، علی دے خون ہون دا حق ادا کیتا ہے کہ نانے نے موٹے تے چکی ہے نا اسلام دا جھنڈا حسین نے نہ بلند کر چھڑے آئے، مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے، حسین دی عظمت دا جھنڈا اسلام دا پرچم بلند رہے گا۔ کھلو کے ادھر منہ کر، ماشاءاللہ اللہ جزا دے وے۔ ہن کوئی شہادت میں شروع کیتی نا 2 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے نا 1 گھنٹہ 40 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں 1 گھنٹہ نالے جتھے پیر فیض حسن تانوں شہادتاں سناندے رہندے نے تو میں تھک گیا واں، کدی موقع ملیا تو میں بھی سنا دیواں گا۔ میرے بھرا رحمت اللہ نے میرے تو ود کنا بیان کرنا ہے کہ نالے تواڈے کول بھی سید ہے، ایک ضروری مسائل فطریاں دا دور ہے، مناسب سمجھیدا پہلا عقائد دیاں گلاں کوئی تانوں دسیاں جان۔ اللہ تعالیٰ سلامت رہو، کمال ہے۔ بس مہربانی مہربانی جناب مہربانی، وہ شاعر ہی آ گیا جی، نعرہ مارو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وخاتم المعصومین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزم، حضرت مرشد علی پاک نے 9 شادیاں کی تھیں، جنہاں وچوں سرکار دے 28 بچے پیدا ہوئے، جنہاں وچ معروف تعداد ہے کہ 18 آپ دے صاحبزادے نے. علی پاک دے سارے بچے ہی نورن علا نور نے، پتر مشکل کشا علی دے ہون گے تو کتنے آلہ ہون گے. انہاں وچ ایک شادی آپ دی پہلی سیدہ فاطمہ تو زہرا نال ہوئی. انہاں دے وصال تو بعد دوسری شادی آپ دی خولہ بنت جعفر. اے ابو بکر صدیق نے حضرت علی پاک نو مائی صاحبہ مال غنیمت چو عطا فرما، جیڑی یمامہ دے مقام تے جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ مسلمہ قذاب دے خلاف، اس جنگ وچ اے مائی صاحب آئے تو آپ نو دیتے گئے جی دے نال مولا علی نے نکاح فرمایا. اور اس بات نو اس اینگل تو سوچو کہ اگر خلیفہ برحق ہوئے تے اس دے ماتحت کیتی گئی جنگ بھی برحق ہوندی ہے، تے اس دی سپرویژن وچ ہون والی جنگ نو جہاد آکھیا جاندا ہے، تے جیڑا مال جہاد وچ آوے اوہی غنیمت ہوندا ہے. تو غنیمت وچوں مال، عورت، غلام، لونڈی پیسے دی صورت وچ لینا جائز ہے. اگر خلافت صحیح نہ ہوئے تو جہاد صحیح نہیں، جہاد صحیح نہ ہوئے تے مال صحیح نہیں، تے او دا لینا صحیح نہیں. تے مولا علی نے اس خاتون نو ابو بکر کوڑو لے کے مور لا دیتی ہے کہ صدیق دی ہر چیز ٹھیک. مسئلے نو سمجھنا. دوسری اور تیسری شادی آپ نے بیوی اسماء بنت امیس نال فرمائی. جدو اسی شریکہ بیان کرنے ہیں نا انہاں دا تے دشمنی بیان کرنے ہیں، ادو اسی اے بھول جانے ہیں کہ انہاں دا آپس وچ تعلق اور رشتہ کی ہے. اے جڑی شادی میرے مرشد نے ابو بکر صدیق دی بیوہ نال کیتی ہے نا، اے باغ دے روڑے تو بعد کیتی ہے. باغ دے روڑے تو بعد کیتی ہے. باغ دا روڑا اس ویلے جیڑا ہونا سی وہ ہو گیا ہے. جنہ نال لڑائی ہوئے ان دے رشتے نہ کرنے چاہیے تاکہ سن پتہ لگتا بھائی دے لڑے ہاں کہ ادھر راضی ہاں. سر سمجھ آ گئی نا؟ آپ نے شادی کی تھی اور انہوں نے بیٹے محمد بن ابو بکر چھوٹے سے وہ نال آئے، پیدا ابو بکر دے گھر ہوئے نا. جدو نکاح مولا علی نے کیتا ہے تو گھر لے آندا ہے اور ابو بکر دے بیٹے نو پال کے فرمایا ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر، یہ ابو بکر کے نطفے سے میرا بیٹا پیدا ہوگا. اب بھائی صاحب گل دا کمبینیشن کرو نا. رسول اللہ فرماندے نے کہ اللہ نے علی دی پشت وچوں میری اولاد پیدا کی تھی، تے علی فرماندے نے نطفہ ابو بکر دا ہے، پتر علی دا ہویا ہے. جی میں نبی تے علی دا پیار ہے ایویں علی تے ابو بکر دا پیار ہے. اور تیسری شادی
ایک چوتھی شادی، اب گل رمض والی، چوتھی شادی حضرت علی دے بھائی حضرت عقیل نے، ساڈے کول بڑا رواج ہے، ایک ہوندا ہے عرف، ایک ہوندی ہے شریعت۔ شریعت وچ بھی عرف دا لحاظ ہوندا ہے، مگر ساڈے کول مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ شریعت وچ شادی کرن دی اجازت ہے، مگر عرف ہے جڑا دوجی کر لے کوڑوں لنگے جاندے بندے آندے نے اینے دوجی کر لئی، گل دی سمجھ آئی؟ حالانکہ انہیں شریعت بھائی من دسو، اور ساڈے کچھ بندے ایڈے بے وقوف نے وہ آندے نے ساڈے بزرگ نے انہاں شادی کیتی نہیں۔ میں کہا مولا علی تو وڈے بزرگ نے، تواڈے بزرگ وہ مولا علی تو وڈے انہاں 9 کیتیاں، 7 شادیاں نہیں امام حسین دیاں، انہاں تو وڈا مینوں بزرگ وکھاؤ کیڑا درویش امام حسین تو وڈا ہے؟ گلاں ہی کوئی نہیں پائی، چھڈو پراں، بندیاں نوں سرسوں ہے کوئی نہ، وہ بس انجے لگے نے ہندوانہ ذہنیت دے اثرات اجے بھی ساڈے ڈی این اے وچ موجود نے۔ کدی یہ اتنے پھر باس کریں گے، اج اگے چلیں گے اسی، کیونکہ میں تمہیں جو دسنا چاہنا ہو یہ کہ یہ جڑی چوتھی شادی ہے یہ بنو کلاب قبیلے وچ مولا علی سرکار دی ہوئی ہے، اور جس مائی صاحبہ نال ہوئی ہے وہ مائی صاحبہ اپنے قبیلے دے سردار دی بیٹی سن، نام انہاں دا فاطمہ سی تے لقب سی ام البنین، انہاں دی ام البنین سی۔ انہاں نال جدو آپ دی شادی ہوئی ہے نا، تو یہ شادی کروائی ہے حضرت عقیل بن ابی طالب، انہاں دے برا۔ مولا علی نے اس شادی پسند فرمایا، جدو مائی ام البنین تشریف لائے تو اللہ نے مائی صاحبہ نو مولا علی سرکار دے رشتے تو بعد، علی پاک نو ام البنین پاک دے رشتے تو بعد اللہ نے 4 پتر عطا فرمائے، عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس۔ آپ کی توجہ ہے؟ عثمان اور عباس۔ بھائی میں یہ گل ضرور کرتا رہنا کہ میاں جی نواز شریف نو اللہ پوترا چا دے، انہوں نے آخیے تسی عمران خان نام رکھو، انہوں نے آخنا بغیر نام تران ہے کہ نا؟ چلو میں ان کرنا، عمران خان صاحب نو اللہ پتر چا دے تو انہوں نے آخیا بس شہباز شریف نہ رکھنا یا نواز شریف رکھنا، انہاں فرمانا ہے، عمران خان صاحب انہاں فرمانا ہے بھائی بھاجی بغیر نام تو ہی رہن دیو، میں یہ نام نہیں رکھنا۔ کیوں؟ شریکاں دے نام نہیں رکھی دے، جانے من جنہ نال دشمنی ہوئے، انہاں نال جنہ دی نفرت دل وچ ہوئے، مسیتے بیٹھے ہو دسو انہاں دے نام پتراں دے نام دے رکھی دے، پاویں سونے نہیں ہون، نام پاویں سونے ہون، جڑا بندہ ساڈے نال لڑ کے ساڈی دکان تے قبضہ کر لے، دسو اسی اون دے نام دے اپنے منڈے دا نام رکھاں گے؟ دسو دسو تے صحیح چاہ تے بھائیا جے سیداں کولوں ہر شے کھو لئی سی تے علی نے ایک پتر دا نام ابو بکر تے ایک دا نام عثمان کیوں رکھیا ہے؟ اس گل دی نشانی ہے جڑیاں خبراں چلائیاں جاندیاں نا نفرت والیاں، وہ جھوٹیاں نے، خبر پیار والی سچی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ سارے پتر مولا علی دے، اور ایک گل اور رمز والی، یہ چاروں برا کربلا وچ شہید، مائی ام البنین دے چاروں پتر کربلا وچ شہید، شہادت دا رتبہ پا، کڈی کرما والی مائی ہے جدا سب کچھ کربلا وچ دین تے لگ گیا۔ عزیزاں نے من تاں سنیاں دے نے کربل نو وسا، اللہ بابا جی سید فدا حسین شاہ صاحب نو ہور زندگی دے،
سنیاں وچ انج دا خطیب بڑی دیر بعد کوئی پیدا ہوئے تے ہوئے اگلیاں وچوں سید پاک دا ایک اپنا نام ہے کہ نہ کوئی کہہ سکتا ہے فلاں عالم بڑا ہے فلاں عالم بڑا ہے بھئی میں عالم دا پیمانہ نہیں ماپ سکتا میں انی جاننا بس سید نو گل کرن دی وانڈ ہوندی تسی دسو یہ گل ہے کہ نہ شاہ جی فرما دے نے کربل نو وسا چھڑیا کربل دے امیران اسلام بچا چھڑیا زینب دے امیران سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ بی بی تیرے پردے نو سلام ہو ثانی زہرا تیرے علم نو سلام ہو اے نائبت الحسین تیرے پردے نو سلام تیرے علم نو سلام تیرے صبر نو سلام تیرے حوصلہ نو سلام اے شریکت الحسین تو بہن ہون دا حق ادا کیتا ہے کہ بہنہ تے بھراواں دا پیار انجدہ ہونا چاہیے کوئی دیکھنا چاہے گا بہن تے بھرا دا پیار کیے تھی وہ بی بی زینب تے مولا حسین دے پیار نو ویکھیا کر عزیزہ نے من محترم حضرات سارے شہید ہوندے گئے نے تھوڑا جا حصہ اس چیز دا بیان کرنا ضروری ہے میرے امام پاک سرکار دے لشکر دے علمدار حضرت عباس میرے مولا سرکار دے بھراوی نے سرکار نال پیار بھی ڈاڈا ہے لیکن جدو بھی مخاطب ہوندے نے فرماندے نے آقا حسین 32 سال عمر بیت گئی پر میرے مولا نے پیران یا کھیا ہمیشہ اپنا مرشد آقا سمجھے آئے کربلا دے میدان باقی سارے شہید ہو گئے نا حضرت عباس آئے تو عرض کرتے نے مولا مینوں اجازت دیو شہزادیاں دی پیاس میرے کو برداشت نہیں آپ نے فرمایا عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے جے تو جائیں گا تو علم کون اٹھائے گا ایک جملہ نوٹ کرو تاریخ ہوندی ہے نا بھائی وہ حدیث دی طرح تے نہیں نہ ہوندی جدو امام حسین دے لشکر دا مال لٹ کے یزیدیاں نے پیش کیتا نا یزید دے سامنے تو علم بھی پیش ہو کہ اے بھی اسی اتھو لے آندہ ہے تے علم جڑا ہے نا وہ کپڑا بھی تے لکڑی بھی ساری زخمی سی لیکن جتو اے پھڑی دا ہے نا ایک قبضے والی جگہ وہ بالکل ٹھیک سی وہ دیتے کوئی زخم نہیں سی یہ دا مطلب ہے کہ لڑائی دے دوران علم سارے تے تیر لگ دے رہنے جدے ہاتھے علم سی انہیں آخری وقت تک علم چھوڑیا نہیں کیونکہ اس جگہ دے کوئی زخم نہیں ہویا لکڑ یزید پوچھتا ہے علمدار کون سی پہلا پوچھتا ہے بندے کتنے سن انہاں کیا 72 لڑے کتنا دن انہیں کہا 2 تو لے کے 10 تک 10 دی دیگر تک کیا 72 اتنے ٹائم کی میں لڑ سکتے یہ لڑتے رہے جدو پوچھیا نا کہ علمدار کون سی انہاں کہا عباس اس ویلے یزید آندا ہے انج دا بھرا نال کھلوتا ہوئے تو پھر 72 نال ہون تاں بھی لڑیا جا سکتا میری جان مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ میں گل کرتا ہوں تواڈے نال بھی کر دے کربلا سنن دا اصول ہے کہ جدوں بندہ ذکر کربلا سنے نا ادو دا جسم پاویں جیڑی دھرتی تے ہوئے روح دی کربلا ہونی چاہیے یہ اصول کربلا سننا با کربلا دی سمجھ کی ہونی کربلا تو کربلا ہے بھائی صاحب ایک اسی تواڈے سامنے تصور پیش کرنا ہوندا ہے ایک تصویر تواڈے اگے رکھنی ہوندی ہے کربلا دا ایک خاکہ تواڈے اگے بنا کے رکھنا ہے عزیزہ نے من میرے امام فرما دینے عباس تو میرے لشکر دا امیر ہے علمدار ہے عباس فرما دینے مولا
لشکر تے سارا کٹ گیا ہے علامدار نو بھی اوتھے جان دیو جتے لشکر چلا گیا ہے میرے امام فرماندے نے عباس بھرا باواں ہوندے نے بھرا پشت پناہ ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ تینوں گھلاں گا میری کمر پشت ننگی ہو جائے گی فرماندے نے مولا جے میں نہ گیا تیرے پتر شہید ہو گئے ماں پوچھنا ہے دوجے شہید ہو گئے تو کیوں پیچھے رہ گیا ہے میرے کڑو شہزادیاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی میرے مولا نے آپ سوار چا کرایا ہے عباس گھوڑے نو ایڑ ماری جو کتاباں چ پڑھیا ہے انج لگدا ہے جویں چن چڑھیا ہے کیونکہ سارے عرب وچوں بنو ہاشم سنیا ہے تے بنو ہاشم وچوں عباس نو کمرے بنی ہاشم آکھیا جاندا ہے بنو ہاشم دا چن کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے میرے عباس علمدار گھوڑے نو ایڑ لائیے کہ فرماندے نے گھوڑیا جنی دیر فرات نہ آوے رکنا نہیں جڑے یزیدی راستے وچ آئے نے گاجر مولی دی طرح کٹتے گئے نے فنار ہوندے گئے نے جدو پول فرات دے گئے نے آپ نے سب تو پہلے پانی نو ہاتھ وچ لے آئے بک بھر کے ہوٹھاں دے قریب لے آندا ہے اندروں وفا دی آواز آئیے عباس اجے علی دیاں دیاں نے پانی نہیں پیتا یہ تو پہلے پی لمے گا وفا تے حرف آئے گا سرکار نے بک کھولے ہے پانی فرات دے سینے تے بہ گیا ہے میرے امام نے گھوڑے دیاں واگاں ڈھیلیاں چھوڑیاں نے فرماندے نے میرے راہوار پانی پی لے تمہیں تینہ دنہ دا پیاسا ہے زبان حال نال بول کے آنے مولا اتنی دیر تیری صحبت چریاوا اتنا تے ادب مینوں بھی آندا ہے جے شہزادیاں نہ پین میرا حق کیویں بندا ہے میں پانی پیواں میرے عباس راضی ہوئے نے مشک پانی دی بھریے بھائی جان ایک پاسے حسین بادشاہ دے خیمے نے ایک پاسے کنڈ پیچھے فرات پچھلے سن عباس علمدار گھوڑے نو ایڑ لائیے جڑا سمجھے میں داد دیاں گا گھوڑے نو ایڑ لائیے تے فرماندے نے گھوڑیا دوڑ میں حضور دی آل تک پانی پہنچانا ہے معزز حضرات گھوڑا دوڑیا ہے یزیدی 22,000 نے گھیر لے آئے سادات کل پانی نہیں جان دینا یزیدیاں دی خواہش پانی نہ جائے عباس چاہتے نے پانی ٹر جائے 22,000 دا کلا نشانہ عباس میرے امام دے ہاتھ تلوار دوجے ہاتھ چ مشکے یزیدیاں نے پلان کیتا ہے جڑے پاسے مشکے دے حملہ کرو پانی نہ جائے حملے دے دوران ایک یزیدی نے چھپ کے وار کیتا ہے بازو کٹ گیا ہے مشک گر گئی ہے میرے امام نے تلوار چھوڑ کے پھر دوبارہ اٹھا کے مشک نے گھوڑے نو پھر حکم دیتا ہے چل میرے گھوڑے چل میری سواری حضور دی آل نو پانی پہنچائیے جدو یزیدیاں ویکھیا سید دے شہزادے ویر کو تلوار گر گئی ہے انہاں نے حد شہزادے تے حملہ کیتا ہے ایک بازو ایک جا تے گریا ہے تھوڑا جا دور دوجا بازو بھی گریا ہے عباس گھوڑے تو تھلے اتر کے مشک اپنے منہ میں اٹھائیے سینے نہ لائیے فرماندے نے گھوڑیا جتنا دوڑ سکنا دوڑ مشک خیمیاں تک جائے جدو یزیدیاں ویکھیا عباس دا گھوڑا نہیں رک رہا یزیدیاں نے ساریاں نے مل کے سکیم بنائیے عباس نو نہ مارو عباس دی مشک تے تیر چلاؤ جدو تیرہ نال مشک چھلنی ہوئی
پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا عباس فرماندے نے گھوڑیا رک جا میں خیمیاں وچ نہیں جانا علی دیاں دیاں انتظار کر دیاں ہون گیاں حسین بادشاہ دیاں دیاں انتظار کر دیاں ہون گیاں میں خالی مشکل ہے کہ کیویں جاواں گھوڑے نو روک لیا ہے کوئی تیر مار دے کوئی پتھر مار دے ذرا بن شریک ایک بندے دا نام ہے جنہاں گرز ماریا ہے گردن تے لگیے میرے امام گھوڑے تو تھلے آؤندیاں فرماندے نے یا حسین آدرکنی میرے آقا آخری دیدار کرایا جے بھائیاں والیوں 8 بھرا پہلا شہید ہو گئے پر انج دکھی حسین نہیں ہوئے بھرا بھرا ہی ہوندے نے میرے مولا آئے نے میں کیویں بیان کراں ایک بازو ایک جات اچھایا ہے دوجا بازو دوجی جات اچھایا ہے بھرا دے نال لایا ہے کمرے بنی ہاشم دے چہرے تے گرد و غبار سرکار نے صاف چا فرمایا ہے فرماندے نے عباس ایک واری اکھاں کھول بھرا نے اکھاں کھول کے بھرا وال ویکھیا ہے حسین فرماندے نے عباس ایک جاندی واری آخری گل تے پوری کر دے فرماندے نے مولا حکم ہوئے فرمایا 32 سال بھرا نے یوں آکھیا ایک واری بھرا کہہ دے فرماندے نے مولا تسی زہرا دے بیٹے ہو میں ام البنین دا بیٹا میری ماں نالے پال دی رہی ہے نالے سبق پڑھا دی رہی ہے عباس سیدہ دا نوکر بن کے رویں بھرا بن کے نہیں رہ سرکار میں آل رسول دا نوکر مینو آل رسول دے نوکراں وچ رہن دیو اے حکم نہ دیو میری ماں دی تربیت دا اثر ہے میرے پاک حسین فرماندے نے حسین بھرا فرماندے نے عباس ویرا جی ایک گل نہیں مندا تے کوئی منوال ہے حسین دے بھرا نے ڈاڈھی گل منوائیے فرماندے نے مولا میں اے نہیں آندا تسی چک نہیں سکدے تو علی دا بیٹا ہے تیرے وچ ڈھیر ہمت ہے پر میری خواہش ہے میری لاش خیمیاں وچ نہ جائے تسی اصغر لے گئے اکبر لے گئے اونو محمد لے گئے عبداللہ لے گئے تسی جعفر لے گئے تسی عمر لے گئے ابو بکر لے گئے پر مینوں نہیں لے جانا فرمایا عباس وجہ کیے فرماندے نے سونیا سکینہ پیالہ لے کے اڑیک دی پئیے میرے چاچو وعدہ کیتا ہے میں شہزادی اگے کیویں پیش ہونا ہے مینوں رہن دیو ایتھے ہی رہن دیو قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر لے کے جاواں گا علی دی پوتی میرے نال راضی ہو جان گے میرے حسین سارے نو لے گئے میں سمجھدا سا شاید لے کے جانا بڑا اوکھا ہے پر جدو عباس دی لاش تھلے رکھیے حسین فرماندے نے الان الکسرت ظہری میری کمر ٹوٹ گئی میرا بھرا چلا گیا ہے بھائیا تاں کھینا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد باؤ فرماندے نے شالا مرن ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جدو کلے حسین نو آؤندیاں ویکھیا ہے بہن خیمیاں وچ کھلو کے فرماندیاں نے ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب
پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین میرے مرشدان دا کربلا وچ ایک ایک لمحہ درد ہے ایک ایک لمحہ امتحان ہے اللہ تو آنا بہنا سننا قبول فرمائے وما علینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اے اللہ سب بھائیاں دی حاضر بیماراں نو صحت بھوکیاں نو رزق کربلا والیاں دی بارگاہ ساڈا نذرانہ عقیدت قبول ہو